السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شخص بھی مرنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بھی اسی بات کا اظہار کیا، لیکن احادیث کی کتابوں میں بعض احادیث کچھ اس طرح کی آتی ہیں جو انسان کو کنفیوز کر دیتی ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی اس طرح کے سوالات کیے۔ آئیے ان احادیث مبارکہ کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کو بھی دیکھتے ہیں۔ امام بخاری حضرت عبادہ ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھے، اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے، اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ جب یہ روایت ہم سنتے ہیں تو ذہن میں ہی خیال آتا ہے تو پھر موت سے محبت ہونی چاہیے، لیکن موت سے محبت کوئی بھی نہیں پاتا، کیونکہ اتنی ساری چیزیں جڑی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا ہی کی محبت ہو، ان رشتوں کی محبت بھی ہو سکتی ہے، کعبۃ اللہ کی محبت بھی ہو سکتی ہے، مسجد النبوی کی محبت بھی ہو سکتی ہے، روضہ رسول کی محبت بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف اور محبتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا ہی کی محبت ہو۔ تو آئیے ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص طبعاً نیچرلی موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اب وہ جو روایت پہلے بیان کی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے ملنا محبوب نہیں رکھتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، لیکن جب مومن کو اللہ کی رحمت، رضوان اور جنت کی بشارت دی جائے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، سو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی خبر دی جائے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، سو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ علاوہ ازیں سے امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد نے المسند میں، الحمیدی نے مصنف عبد الرزاق میں، امام عبد الرزاق نے صحیح ابن حبان میں، امام ابن حبان نے، القضائی نے بھی اسے روایت کیا، طیلاسی نے بھی، البزار نے بھی، اسی طرح امام دارمی نے بھی سنن الدارمی میں، اسی طرح اور دیگر کتب میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سی بشارت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس بشارت کی بات ہو رہی ہے مومن کے لیے کہ جب آپ قرآن کریم اٹھاتے ہیں اور اس میں ان آیات سے گزرتے ہیں جن میں مومنین کے لیے بشارتیں موجود ہیں، کیا اس لمحے کی بات ہو رہی ہے کہ مومن اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، یا یہ کوئی اور بات ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں اسی حدیث کو امام مسلم اور امام ابن ماجہ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور عبداللہ ابن مبارک نے الزہد میں اسے حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ مبین بھی ہے، کھلی ہوئی بھی ہے، مفسر بھی ہے، اس کی بڑی کھلی ہوئی حدیث ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی ایک تفسیر منقول ہے جو ہر چیز بڑی اوپن، بڑی واضح کر دیتی ہے۔ شریح بن حانی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور میں نے عرض کی کہ یا ام المومنین، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، اگر واقعی اسی طرح ہے تو ہم مارے گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے جو ہلاک ہوا وہ واقعی ہلاک ہو گیا، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور سیدھی اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا جو موت کو ناپسند نہ کرتا ہو۔ ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، پھر کیا ہم اس زمرے سے باہر آ گئے جو اللہ کی سے ملاقات کو پسند کرنے والے لوگ ہیں؟ ہم تو ہلاک ہو گئے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے جس طرح کہ ابو ہریرہ نے تمہیں بتایا ہے، لیکن تم اس کا مطلب نہیں سمجھ پائے۔ آؤ میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتی ہوں کہ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے، کس گھڑی کی بات ہو رہی ہے، کس کیفیت کی بات ہو رہی ہے، تاکہ تم پر واضح ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آنکھیں اوپر اٹھ جائیں اور سینے میں دم گھٹ جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، یعنی کہ وہ وقت جب تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر رہی ہو، جب تمہارا آخری وقت ہو اور تمہارا اب اس دنیا میں وقت پورا ہو گیا ہو، حتمی طور پر لازماً اب تم نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے، اس وقت جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث مبارکہ میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے، کس لمحے کی، کس گھڑی کی، کس کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ساری زندگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان لمحوں کا معاملہ ہے کہ جب اب تم نے اب دنیا سے جانا ہے تو اب دنیا سے جاتے وقت وہی اللہ کی ملاقات، اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوگا جو ایمان والا ہوگا، اور وہی چاہے گا کہ اس کے رب سے ملاقات ہو۔ عبداللہ ابن مبارک نے محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ جب مومن کی روح مائل پرواز ہوتی ہے، جب جسم سے نکلنا چاہتی ہے، تو ملک الموت آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست آپ پر سلام ہو۔ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر اس آیت سے استدلال کیا جو سورہ النحل کی آیت ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر۔ اور عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے۔ حضرت برا بن عازب اس آیہ مبارکہ کو تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ملک الموت مومن کو سلام کہتا ہے، اور مومن کی روح سلام کہے بغیر قبض نہیں کرتا۔ تو مومن کی روح سلام ریسیو کرتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک مومن کو اس کی اولاد کے نیک کاموں کی بشارت دی جاتی ہے تاکہ مومن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو راحت اور قرار ملے۔ اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے سنن ابن ماجہ میں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر نیک آدمی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح نکل جا، جو پاک جسم میں تھی نکل، قابل تعریف خیریت، راحت اور پاک رزق اور راضی رب کی بشارت حاصل کر۔ اس سے یہ مسلسل کہتے ہیں یہاں تک کہ نکل آتی ہے۔ پھر اس کو آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کو کھولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ پر اس سے کہتے ہیں یہ فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے خوش آمدید، پاک روح کو جو پاک جسم میں تھی آ جائیے، قابل ستائش ہو اور خیریت، راحت، پاک رزق اور راضی پروردگار کی بشارت لیجئے۔ اس سے برابر کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس آسمان تک پہنچ جاتے ہیں جس میں اللہ کا حکم و امر اور تجلی ہے، اور جب آدمی برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے پلید جان نکل، جو پلید جسم میں تھی نکل، ملامت والی ہو کر کھولتے پانی پیپ اور اس سے ملتے جلتے دوسرے عذابوں کی بشارت قبول کر۔ اس سے کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو اس کے لیے آسمان کھلوایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں، تو کہا جاتا ہے اس کے لیے خوش آمدید نہیں، پلید جان ہے جو پلید جسم میں تھی، ملامت کی ہوئی، واپس مڑ جا، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ پھر اسے آسمان سے نیچے پھینک اور پٹخ دیا جاتا ہے حتیٰ کہ قبر کی طرف آ جاتی، یعنی کہ اس کو آسمانوں میں انٹری نہیں ملتی، اور اس کا قبر سے تعلق جڑتا ہے عالم برزخ کی زندگی میں آسمانوں میں داخل ہوئے بغیر، ان ارواح سے ملے بغیر جو مومنین کی ارواح ہیں۔ تو وہ ارواح جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ملاقات ہے برزخی حیات میں، وہ ارواح مومنین کی ارواح ہے، اور کافروں کی ارواح وہ
عذاب میں مبتلا رہتی. بہرحال یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث 4268. اس کے علاوہ مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، اور الطیلاسی نے بھی اسی رقم کیا ہے حدیث نمبر 2389 کے تحت، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں بیان کیا ہے، اور صحیح الجامع میں بھی یہ حدیث آتی ہے 1964. اور امام بخاری اور امام مسلم متفق علیہ ایک روایت آتی ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح نکل. علاوہ ازیں اس روایت کو پھر امام ابن ماجہ نے مسند امام احمد میں، امام احمد نے صحیح ابن حبان، الطیلاسی، امام حاکم المستدرک میں، اور اسی طرح اور کتب حدیث میں بھی روایت کیا. اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمان کی روح نکلتی ہے تو اس کو 2 فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے کر بلندی کی طرف پرواز کر جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت. اور حماد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روح کی عمدہ خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ پاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس تن بدن پر رحمتیں فرمائے جسے تو نے آباد اور معمور کیے رکھا. پھر اسے پروردگار کے پاس لے جاتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے کہ اسے اختتام مدت تک وہیں پہنچا دو. فرمایا کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے، حماد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بدبو اور لعنت کا ذکر فرمایا، اور یہ کہا کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے. تو کہا جاتا ہے اسے میعاد معین تک کے لیے لے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا، اپنی ناک مبارک سے لگایا کہ گویا یہ گھن والی روح ہے، اسے دور کر دیا جائے، یہ رحمت سے دور ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ.